اب بہت سی باتیں ہیں جو عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آ جائیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور نہ آ سکیں تو بھی کوئی بات نہیں. دلائل کی فراہمی کوئی مسئلہ نہیں. ہر زمانے میں یہ رجحان تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور دلائل ہر زمانے میں، یعنی پرانے کے ساتھ کچھ نئے دلائل بھی آ جاتے ہیں. تو اگر آ جائیں، ذہن اس پہ کام کر جائیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں اور جو بنیادی قوانین ہیں، یعنی اصول پر اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اسے رفع کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کام عقل ہی کرے گی. تو اس میں کئی لوگ، یعنی علماء اور وہ لوگ جو ہمارے زمانے میں سائنس سے واقف ہیں، وہ بھی اس میدان میں بڑا کام کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کو یعنی سمجھنے کی ہر اعتبار سے اور ہر زاویے سے کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ کامیابی ہو بھی رہی ہے. اور قرآن مجید کو اگر سائنس اور قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بھی قرآن مجید کو عقل سے سمجھنے کی ایک کوشش ہے، جسے سراہنا چاہیے، مخالفت نہیں کرنا چاہیے. ہاں، سائنس جو ہے وہ عقیدہ نہیں بن سکتی، یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے. لیکن اگر کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں قرآن مجید سے سائنس کو اتنا ہی ثابت کرنا چاہیے جتنی وہ ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر ٹرمینالوجی جو سائنس کی آ رہی ہے اسے قرآن مجید میں ہونا چاہیے. ہو تو سکتی ہے لیکن ہماری عقل اتنی نہیں ہے. یعنی کہیں نہ کہیں جزئے کے طور پہ کچھ نہ کچھ ہو تو سکتا ہے. ہمارے زمانے میں اس پہ بھی کام ہوا. ایک تفسیر مصر کے ایک عالم نے لکھی تھی، جوہری طنطاوی نے. تو اب اس میں کتنی کامیابی ہوئی، کیا ہوا، انہوں نے کوشش تو بہت کی، لیکن کتنی کامیابی ہوئی، کیا ہوا، اس کے متعلق یقیناً وہ حضرات جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، جو عقلی و نقلی دونوں علوم سے بہرہ ہیں، وہ اس کو صحیح سمجھ سکتے ہیں اور وہی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی یہ کوشش جو ہے وہ کتنی کارآمد رہی. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی قرآن مجید کا ایک ایسا مطالعہ ہے کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم قرآن مجید کو کتنا سمجھے. یعنی میں اس طرف بھی نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں قرآن مجید کے سمجھنے میں کون کون سا مسائل درپیش ہیں اور کن کن خطوط پر کام ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑا اہم شعبہ ہے. عقل کا دائرہ چونکہ محدود نہیں ہے، اور عقل ہمارے زمانے میں اپنے انداز میں ترقی کر رہی ہے، تو لعلکم تعقلون کی تفسیر بھی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے عام آدمی کے لیے. یعنی قرآن مجید کی آیات تو وضاحت کے ساتھ ہیں، جو واضح احکامات ہیں. نماز پڑھو، اب نماز تو پڑھ لی اس نے، پڑھ لے گا وہ، لیکن یہ اسے سیکھنا پڑے گا پڑھنی کیسے، کیونکہ ابھی اسے صرف اتنا علم ہوا ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھنا کیسے یہ سیکھنا پڑے گا. قرآن مجید میں بعض مقامات پر جزیات کی وضاحت ہے یا جزیات بیان فرمائے گئے ہیں، ان کو سمجھنا اس کے لیے ظاہر محنت درکار ہوتی ہے. تو عقل کا معاملہ یہ ہے کہ عقل کے جس زاویے سے آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں اس کا پورا مطالعہ ہونا ضروری ہے. اور زبان کی اہمیت کو تو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یعنی قرآن مجید سمجھنے کے لیے اور قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے، جس زبان میں قرآن مجید ہے اس کا، اور جس زبان میں آپ منتقل کرنے جا رہے ہیں اس کا جو مطالعہ ہے آپ کا، وہ کمال درجے کا ہونا چاہیے. یعنی دونوں زبانوں پر آپ کا عبور ہونا چاہیے، بصورت دیگر کہیں نہ کہیں مسئلہ ہوگا. اور کیونکہ اقوال علماء یا اقوال سلف جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک محنت درکار ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا قول سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، ایک لفظ نہیں سمجھ میں آتا. اب وہ آپ
ڈکشنریز کھول لیجئے, محنت کر لیجئے, بعض اوقات ملتا ہے, بعض اوقات نہیں ملتا. تو جب تک ہمیں دونوں زبانوں پہ عبور نہ ہو اس وقت تک تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. تبلیغ میں تو یقیناً نیک نیتی ہے اور وہ ہونی بھی چاہیے, یعنی تبلیغ میں جو نیک نیتی ہے اس پہ تو کوئی شبہ نہیں ہے, اور یقیناً تبلیغ ہوتی رہنی چاہیے. یہ تو ایک تحریر کا مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی تفسیر لکھنی ہے قرآن مجید کی, کیونکہ جو چیز لکھی جا چکی ہے وہ تو ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی کے بعد دونوں صورتوں میں پبلش ہوگی, لوگ اسے پڑھیں گے. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اور جب بھی آپ قرآن مجید سمجھانے یا سمجھنے بیٹھیں تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح خطوط پر قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.